السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، معارف الحدیث حدیث نمبر انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 17 کتاب الایمان۔ کتاب الایمان کی حدیث ہے، پہلے میں آپ کے ساتھ قرات کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عتبہ بن مالک وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي بيني وبينهم لم استطع ان آتي مسجدهم فاصلي بهم ووددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله تعالى قال عتبان فغدا علي وابو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال فحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخش أو ابن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ قال اللہ ورسولہ اعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ جی حدیث بہت پیاری ہے، بہت سے پیغامات ہیں اس میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ اس میں آپ نے عربی تو سیکھنی ہے، ساتھ حدیث بھی سیکھنی ہے، اس میں تشریح بھی سیکھنی ہے، اور اس میں نماز کے بارے میں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جو کھانا بنایا، پھر ایک صحابی کے بارے میں کچھ وہاں پہ جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بات کی، اور اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان عتبان ابن مالک، صحابی ہیں جی، روایت کر رہے ہیں ان عتبان ابن مالکن، عتبان ابن مالکن رضی اللہ عنہ وہو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار۔ یہ ان کی ایک ڈیفینیشن لکھی گئی ہے، وہو، میں لکھ دیتا ہوں، وہو من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو من اصحابی، صحابی ہیں عتبان بن مالک، ہوا مبتدا، من اصحاب رسول اللہ مرکب اضافی، اصحابی صاحب ان کی جمع، رسول جر اللہ مرکب اضافی، وہو من حرف جر، من کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا اصحابی، وہو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، ممن شہد بدرن، ممن شہد بدرن من الانصاری، انصاری صحابی ہیں، من الانصاری۔ من حرف جر، من موصولہ، شاہد یشہد، یعنی یہاں پہ دیکھیں گواہی دینے سے مراد نہیں، عربی میں جو شامل ہوتا ہے نا، موجود ہوتا ہے، اسے بھی شاہد کہا جاتا ہے۔ من شاہدہ بدرن، یہ مفعول ہو گیا شاہدہ کا، ان میں سے ہیں من شاہدہ بدرن، جس نے بدر میں حصہ لیا، من الانصاری، انصار میں سے متعلق فعل۔
سو یہ تو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خاصیت بیان ہو گئی. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو صحابہ بدر کے ہیں یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ بدر والے ہیں. 313 صحابہ جو بدری صحابہ ہیں وہ ان کی شان الگ ہی الگ ہے. تو اس لیے یہ پھر ایک خاص ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے. جب صحابہ کا تعارف ہوتا ہے نا تو وہ ان کیٹیگریز میں آتا ہے, خلفاء راشدین, عشرہ مبشرہ. پھر ان میں سے جو عشرہ مبشرہ کے بعد جو پھر کون ہے افضل, جنہوں نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. 313 جو صحابی ہیں ان کی شان پھر بہت الگ ہے, پھر اس طرح سے مختلف ہے. تو یہ اس لیے ان کو واضح کر دیا گیا کہ صحابی بہت بڑے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں جی انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتا یاتی آنا, اس کا ہوا جو ہے فائل وہ شروع میں لایا گیا, جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. ہوا اتا رسول اللہ, یہ مفعول اتا حالت نصب میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اس پہ انا کی تاکید. تو انا نے ہوا کو نصب کر دیا, بن گیا انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقالا, اب وہ تشریف لائے اور انہوں نے کیا, قالا فعل ماضی, انہوں نے کہا, یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے والے ہیں. فقالا یا رسول اللہ, فقالا یا رسول اللہ, یا خطاب نصب رسولہ یا کی وجہ سے. فقالا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, قد انکرت بصری, قد انکرت بصری. انکرا ینکرو, باب افعال, انکرا ینکرو, اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹ جانا, کم ہو جانا, انکار کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. انکرتو فعل ماضی, آنا اس کا فاعل, انکرتو بصری یہ مفعول ہے, یہ مفعول ہے, بصر بینائی. انکرتو بصری مفعول ہے, حالت نصب میں ہے, مرکب اضافی ہے, میری بینائی. قد انکرت بصری, میری بینائی کمزور ہو چکی ہے, یعنی مجھے نظر دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. وانا اصلی لقومی, وانا اصلی لقومی. دیکھیں اصلی فعل مضارع, واحد مذکر کا صیغہ, انا فاعل, وہ شروع میں جملہ اسمیہ بنا دیا گیا. انا اصلی, میں نماز. اب دیکھیں انا اصلی لقومی, لام حرف جر, قوم یعنی میری قوم, مرکب اضافی ہے, مجرور ہے, قومی, قوم مجرور ہے. یہاں پہ لام نے بتا دیا انا اصلی لقومی, میں اپنی نماز کے لیے, میں اپنی قوم کے لیے نماز پڑھتا ہوں, یعنی قوم کو امامت کراتا ہوں. فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ, فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ, اذا جب, کانت, کانا یکونو, کانت, کانت ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ, فعل ناقص. سو اس کا ہیا بنتا ہے, اور وہ ہے مطرن کی جمع امتارو, حالت رفع میں جو ہوتا ہے وہ اسم کانا یکونو ہوتا ہے. سو اذا کانت الامطارو, جب بارش ہوتی ہے, اذا جو کہ شرط کے ساتھ آ رہا ہے, جب بارش ہوتی ہے, سال الوادی, سال یسیلو, سال یسیلو کا مطلب ہوتا ہے بہنا, سال الوادی, سال الوادی. سالہ یسیلو, سین یا لام, سالہ یسیلو بہنا, سالہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ, وادی, وادی جسے ہم وادی کہتے ہیں کہ وادی بہنے لگتی ہے. تو یہاں وادی سے مراد وہ جو نالا ہے بیچ میں وہ بہنے لگتا ہے, کہ ان کے گھر میں اور جو بستی کے درمیان میں. یہ وادی کیا ہوتی ہے, ہم اردو میں جانتے ہیں وادی کسے کہتے ہیں, دو پہاڑیوں کے درمیان جو
رستہ ہوتا ہے اسے اس جگہ کو وادی کہا جاتا ہے. تو جب بارش آتی ہے تو اس وادی میں پانی آ جاتا ہے تو وہ پھر نالا بن جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھنا وادی کسے کہا جاتا ہے. جیسے وادی قاغان، وادی ناران. وادی کیوں ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے اور وہاں پر دریا ہے، اسی لیے اسے وادی کہتے ہیں. سال الوادی، نالا بہنے لگتا ہے. سال الوادی بینی و بینہم، بینی و بینہم، بینی میرے، و بینہم ان کے درمیان، یعنی سال الوادی بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان وہ نالا بہنے لگتا ہے. دیکھیں آپ نے حدیث کو انجوائے بھی کرنا ہے، عربی کے ساتھ ساتھ انجوائے کرنے. سر دیکھیں صحابہ ہم سے کس طرح سے، ہمارے سامنے کس طرح اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں لم استطیع ان آتی مسجدہم، لم استطیع ان آتی مسجدہم. لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور میننگ کو نفی کے ساتھ ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے. استطاع یستطیع، یہ تھا استطیع. باب استفعال میں فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ استطیع. لم نے کیا کیا؟ عین کو ساکن کیا. یا پیچھے آلریڈی ساکن ہے تو اس میں قاعدہ ہے کہ جو علت کا حرف ہے وہ گر جاتا ہے. لم استطع، مجھے استطاعت ہی نہیں ہوئی. ان مصدریہ ان آتی، دیکھیں یہ تھا آتا، تو ان کی وجہ سے آخری یا ساکن ہوا تو وہ گر گیا. ان آتی مسجدہم، سوری ان آتیہ، یہ ہے ان آتیہ. آتی میں جو یا ہے وہ نصب ہو جاتا ہے. ان آتیہ مسجدہم، مرکب اضافی منصوب و آتی. لم استطیع ان آتی مسجدہم، کہ مجھے ان کی مسجد میں آنے کی استطاعت نہیں ہوتی. فأصلی بہم، کیوں نہیں ہوتی؟ فأصلی، اصلی، صلی یصلی نماز پڑھنا، اصلی انا فاعل، اصلی میں نماز پڑھوں، بہم ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں. ووددت یا رسول اللہ، ودا یودو چاہنا، خواہش کرنا. وددت انا فعل ماضی، وددت میں نے خواہش کی. وددت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے خواہش کی. یا نے نصب کر دیا. اے اللہ کے رسول میں نے خواہش کی. انک تأتینی فتصلی فی بیتی، انک تأتینی فتصلی فی بیتی، یعنی یہ تھا تأتی فعل مضارع انت مخاطب، تأتی آپ آتے ہیں، آپ آئیں گے. تأتینی یہ آنا کا حالت نصب کا ضمیر مفعول، تأتینی آپ میرے پاس آئیں. انت جو اس کا فاعل ہے تأتی کا وہ نکال لیا گیا، اس کے اوپر انہ کا حرف تاکید، انک تأتینی کہ آپ میرے پاس آئیں. فتصلی فی بیتی، صلی یصلی فعل مضارع انت مخاطب اس کا فاعل واحد مذکر مخاطب کا صیغہ. فتصلی آپ نماز پڑھیں، فی بیتی میرے گھر میں، فی بیتی میرے گھر میں. فاتخذوہ مصلی، فاتخذہ مصلی، یعنی صلی یصلی اور اس سے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتا ہے اسے مصلی کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم عربی میں اردو میں یہ مصلی کہلاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ. اتخذ یتخذ بنانا، اتخذ فعل مضارع انا فاعل، اتخذ یتخذ حمزہ خا ذال مادہ باب افتعال. اتخذ
فَأَتَّخِذُ مُصَلَّى، اتخذہ مصلی، یہ ہو مفعول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پر گھر میں وہ نماز پڑھیں گے آ کر، اس جگہ کو فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں، فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ صحابی روایت کرتے ہیں فعل ماضی، انہوں نے فرمایا قال له، لام الفجر ہو واپس ریورٹ ہو گیا اون سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہیں اس جملہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سأفعل، سین استقبال کا قریبی مستقبل کے لیے، سأفعل انشاء اللہ تعالی، سأفعل انشاء اللہ تعالی، سام سین اس استقبال کے لیے، افعل فعل یفعل میں کروں گا، سأفعل میں کروں گا، انا فاعل، ان شرطیہ، شاء یشاء چاہنا، انشاء اللہ فاعل، شاء انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، تعالی بلند و بابرکت، بلند عالی مقام۔ اچھا جی آگے ہے، قال عتبان فغدن، اب دیکھیں صحابہ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام مل گیا، عتبان، اور صحابی کون سے ہیں؟ بدری صحابی، نام کتنا پیارا، عتبان۔ ہمارے ہاں نام تلاش کرتے ہیں جی یونیک نام چاہیے ہمیں، اور بھائی صحابہ کرام کے ناموں سے یونیک نام کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جن کی بخشش کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، امتحان اللہ نے ان کا امتحان لے کے ان کو چن لیا تھا۔ تو عتبان کتنا پیارا نام ہے، عتبان۔ آپ لوگ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، فلانا خان، ٹھکانہ خان، ارے عتبان کتنا پیارا۔ اور کتنے صحابی ہیں، کھولا کریں جب نام چننے ہوں، 313 صحابہ کی لسٹ موجود ہے، اب تو انٹرنیٹ گوگل مسئلہ ہی نہیں ہے، 313 ہے، صلح حدیبیہ کے صحابہ کے نام ہیں، اور بیت رضوان کے نام ہیں، اور بہت سارے مارکے ہیں جہاں کے صحابہ کے نام موجود ہیں، پوری ہسٹری لکھی گئی ہے، صحابہ کے نام محفوظ ہیں، تو ان میں سے چنے نام، بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال عتبان فغدا علی، فغدا علی و ابو بکر، قال عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فغدن، غدن کا مطلب ہوتا ہے آنے والے دن صبح، آنے والے دن صبح جسے ہم سویرے کہتے ہیں، فغدن علیہ مجھ پر سویرے، یہ اب واو حالیہ ہے، حال یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر حین ارتفع النہار، ارتفع یرتفع بلند ہو جانا، سو اس باب افتعال کا صیغہ ہینا، اس وقت، ہین ارتفع پھر ملا کے پڑھا جاتا ہے، ہین ارتفع النہارو، نہارو کہتے ہیں صبح کو، یعنی روشنی ہو جانا، وغدن علی و ابو بکر حین ارتفع النہارو، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ صبح مجھ پر ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے آن پہنچے، فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس
استأذن یستأذن باب استفعال میں سے اجازت طلب کرنا. استأذن فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. استأذن رسول اللہ رسول فاعل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی. فأذنت له فأذنت له. اذن یا اذن اجازت دینا، یہاں پہ مانگنا ہے باب استفعال، اور یہاں پہ ہے اذن یا اذن باب سمیع. حمزہ ذا نون مادہ ہے سیم دونوں کے لیے. اذنت انا فعل ماضی، انا اس کا فاعل. فاذنت له میں نے انہیں اجازت دی. فلم یجلس حین دخل البیت. فلم یجلس لم آ گیا، پھر جلس یجلس بیٹھنا جزم ہو گیا لم کی وجہ سے. ہوا فاعل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. فلم یجلس وہ بیٹھے ہی نہیں. حین اس وقت جب دخل البیت وہ گھر میں داخل ہوئے. مفعول داخلہ، داخلہ یدخل داخل ہونا. حین دخل البیت جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ بیٹھے نہیں. ثم قال ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك. أن أصلي من بيتك. پھر قال فعل ماضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئینہ کوشچن استفہام. تحب احب یحب پسند کرنا. تحب انت فاعل فعل مضارع تم پسند کرتے ہو. ان مصدریہ. ان اصلیہ صلی یصلی اصلی فعل مضارع زبر آ رہا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے. ان اصلیہ من بیتک حرف جر میں تمہارے گھر میں سے کہاں پر نماز کروں. تم یعنی این تحب تم کہاں پسند کرتے ہو. ان اصلی من بیتک میں تمہارے گھر میں سے کہاں پر نماز پڑھوں، یعنی آپ کون سی جگہ پسند کرتے ہیں کہ میں وہاں پر نماز پڑھوں. فأشرت له إلى ناحية من البيت. فأشرت اشارہ یشیرو اشارہ کرنا. اشرت انا میں نے اشارہ کیا. لہو ان کو. ہو واپس ریورٹ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الہ حرف جر متعلق فعل. ناحیتن ناحیتن کہتے ہیں کونے کو. الہ ناحیتن ایک کونے کی طرف. من بیتی من حرف جر مرکب اضافی اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف میں نے اشارہ کیا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبر. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قام یقوم کھڑے ہونا. باب قام یقوم قام یقوم. قال یقولو کے وزن پر باب نون سے آتا ہے. قاف واو میم مادہ ہے. قام یقوم کھڑے ہونا. قام یقوم قام فعل ماضی واحد مذکر غائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یہاں پہ فاعل کے طور پر ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فکبر پس فکبر کبر یکبر تکبیرا باب تفعیل تکبیر کہنا. فکبر انہوں نے ہوا فاعل انہوں نے تکبیر کہی. فکبر فقمنا پس فقمنا قام یقوم پھر اس سے قمنا نحن فاعل ہم کھڑے ہوئے. فقمنا ہم کھڑے ہوئے. فقمنا فصففنا صففنا صف یصف صففنا نحن فاعل ہم نے صف بنائی. فصففنا ہم نے صف بنائی. فصلی رکعتین فصلی رکعتین. صلی یصلی ہوا فاعل انہوں نے نماز پڑھی. مفعول رکعتین رکعتانی مثنی اس کی حالت نصب. رکعتین انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی.
ثم سلم، ثم سلم، پھر انہوں نے سلام پھیرا. ثم سلم، سلم یسلم تسلیما، سلام پھیرنا. قال فحبسناه، قال فحبسناه، پھر وہ صحابی فرماتے ہیں حبس یحبس، روک لینا، یعنی اپنے پاس زبردستی روک لینا، بٹھا لینا. فحبسنا، نحن فاعل فعل ماضی، ہم نے انہیں روک لیا. حبسناہ مفعول، ہم نے انہیں روک لیا. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک لیا. فحبسناہ علی خزیرۃ، جیسے کہتے ہیں نا حب سے بے جا، حب سے بے جا مطلب وہ غلط طرح سے روکنا ہوتا ہے. یہاں پہ حب سے مراد بس روکنا ہے. علی خزیرۃ، خزیرہ کھانے کا نام ہے. میں کوشش کروں گا، اس کی تصویر مل گئی تو آپ سے شیئر کر دوں گا کیسا ہوتا ہے. یہ عرب کے ایک کھانے کا نام ہے. علی خزیرۃ، ہم نے کھانے کے لیے انہیں روک، خزیرہ کھانے کے لیے انہیں روک لیا، خزیرہ کے لیے روک لیا. صنعناہا، صنعناہا لہو، صنع یصنع بنانا، صنعنا نحن فاعل فعل ماضی، صنعناہا ہاں مؤنث کا مفعول خزیرہ کی طرف. صنعناہا لہو، ہم نے اسے ان کے لیے بنایا. قال فثاب فی البیت رجال من اہل الدار، ذو عدد، ذو عدد، یہ ذو سے ہے، ذو عدد جمع. اچھا جی. فثابا، قالا صحابی فرماتے ہیں ثابا، ثابا کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو جانا. کٹ کہتے ہیں نا، کٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اسے کہتے ہیں ثابا. ثابا فی البیت رجال، رجال حالت رفع یہ اس کا فاعل. ثابا رجال، لوگ اکٹھے ہو گئے. فی البیت گھر میں لوگ اکٹھے ہو گئے. من اہل الدار، بستی کے گھر والوں میں سے. من اہل الدار ذو عدد، یہ صفت ہے رجال کی کہ وہ کیسے تھے، کافی لوگوں کی تعداد تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو لوگوں کا اکٹھا ہونا تو لازمی تھا. آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی خبر مل جائے کہ یہاں کوئی بڑی ہستی آئی ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے لیے کیا تھے، یہ تو ہم ان کے واقعات میں پڑھ کر دیکھیں نا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت کرتے تھے. فاجتمعوا فقال قائل منهم فاجتمعوا، اجتماع یجتمعوا، اب وہ اکٹھے ہو گئے، وہاں پر اجتماع کر لیا انہوں نے. اجتمعوا ہم فاعل فعل ماضی، اجتمعوا وہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے وہاں پر. فقال قائل، وہ جو پیچھے ورڈ آیا نا ثابا، ثابا کا مطلب جمع ہونا نہیں ہے، اکٹھے ہونا شروع ہو جانا، یعنی ادھر ادھر سے آنا شروع ہو جانا. اور اجتماع کا مطلب اب سب آ گئے اور اکٹھے ہو اور اجتماع ہو گیا. فقال، ان میں سے قائل، ایک کہنے والے نے کہا، یہ فاعل فقال. اچھا جی، کہنے والے نے کیا کہا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے. فقال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، این مالک ابن دخیش، این مالک ابن الدخیشن، الدخیشن یا پھر دوسرا نام ان کا لیا جاتا ہے او ابن الدخشن، ابن الدخشن. یہ روایت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو یہ نام تھا یا یہ نام تھا، ابن الدخشن. ان میں سے کہنے والے نے کہا، اینا کوشچن ہے استفہام، کہاں ہے مالک ابن الدخشن،
مالک ابن دکشن کہاں ہیں؟ یعنی سب جمع ہو گئے، وہ نہیں آئے. اب ان کے بارے میں بات شروع ہوئی. فقال بعضهم، غور کیجئے گا، فقال بعضهم، فقال بعضهم ذلك منافق. قال بعضهم، ان میں سے بعد نے کہا، یہ فاعل قال ہے، کیا کہا؟ وہ منافق ہے. کہنے والے کی بات، مبتدا خبر، وہ منافق ہے. غور کیجئے گا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. ہم اٹھتے چلتے بیٹھتے کسی کو منافق، کسی کو کافر، کسی کو فاسق، کسی کو پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں. سنیے گا. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. لا نفی، یحب، احب یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب. لا یحب، وہ محبت نہیں کرتے. اللہ مفعول، اللہ کا نام، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نسب دونوں آ رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت نہیں کرتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقل، قال یقول، قال یقول، تقول سے نہیں کا صیغہ، لا تقل انت فاعل، تم ایسا مت کہو. لا تقل ذاک، لا تقل اسم اشارہ، لا تقل ذاک، یہ مت کہو. لا تقل ذاک، یہ مت کہو. الا ترى، الا تراہ، قد قال، استفہام کوشچن، کیا، لا نہیں، ترا انت فاعل، رآ یرا، ترا انت فاعل فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ. لا ترا ہو مفعول، یہ ابن دکشن کی طرف، کیا تم اسے نہیں دیکھتے؟ قد قال، اس نے کہا ہے، وہ کہہ چکا ہے. کیا کہہ چکا ہے؟ اب یہ وہ بات آ رہی ہے کہ یہ کہنے کے بعد آپ اسے منافق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یرید ذالک وجہ اللہ. یہ کوشچن مارک پیچھے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کہہ دیا تھا، کیا تم اسے نہیں دیکھتے کہ وہ یہ کہہ چکا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ارادہ یرید، چاہنا، ہوا فاعل فعل مضارع، وہ چاہتا ہے، ذالک، اس سے، اس کہنے سے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. مفعول یرید، کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ قال اللہ ورسولہ، قال اللہ ورسولہ عالم. اب انہوں نے جواب دیا، قال اللہ ورسولہ اعلم، اسم التفضیل کا صیغہ. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإنا نرى وجهه، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. إلى المنافقين. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہ بات کہی تھی، وہاں آپ صحابہ کا جواب دیکھیں کہ صحابہ نے ان صحابی کو منافقین سے ملتے ہوئے دیکھا، ان سے میل جول رکھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کیا اندازہ لگایا؟ یعنی صحابہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ منافقین سے ان کا کوئی ساتھی ملے. انہوں نے کہا قال انا، یعنی ان میں سے کہنے والے نے کہا انا
یہ کالا، سوری یہ کالا ہے راوی کی طرف، وہ جو روایت کر رہے ہیں کالا، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، فَإِنَّا نَحْنُ اس میں ہے نرا، رآ یرا نرا، نرا نحنو اس فعل مضارع، نحنو فاعل، ہم دیکھتے ہیں، نرا وجہہ، اب یہاں پہ ہم اس کا چہرہ، یہ مفعول ہے بیسیکلی، مرکب اضافی ہے، حالت نصب میں ہے، وہ نرا وجہہ، ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، نہیں، ہم اس کی جہت دیکھتے ہیں، اس کا رخ دیکھتے ہیں، اس کا جو ڈائریکشن ہے، فَإِنَّا نَرَا وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ، خیر خواہی، نصیحت خیر خواہی ہوتی ہے، وَنَصِيحَتَهُ اس کی خیر خواہی، إِلَى الْمُنَافِقِينَ متعلق فعل، یعنی یہ دو مفعول ہو گئے نرا کا، اور یہ ایک متعلق فعل ہوگا إِلَى الْمُنَافِقِينَ، منافقن کی جمع سالم، اس کی پھر حالت جر إِلَى الْمُنَافِقِينَ، یعنی ہم ان کا توجہ اور ان کی جو خیر خواہی ہے وہ دیکھتے ہیں منافقین کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فإن اللہ عز وجل فإن اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ عز وجل نے، قد حرم حرام کر دیا، حرم یحرم تحریمن حرام کرنا، فعل ماضی واحد ذکر غائب، حرم علی النار متعلق فعل آگ پر حرام کر دیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، وجہ اللہ، قد حرم اللہ نے حرام کر دیا ہے، علی النار آگ پر، اس کو، من قالا جس نے کہا، لا الہ الا اللہ مقولا، کس حالت میں کہا، ابتغا یبتغی چاہنا، یبتغی فعل مضارع باب افتعال، چاہتے ہو یعنی اس میں تلاش کرتے ہوئے، یبتغی بذالک اس کے ذریعے، ذالک اشارہ یعنی اس کہنے کے ذریعے، یہ متعلق فعل یبتغی، وجہ اللہ مفعول یبتغی، اللہ کا چہرہ سے مراد یہاں پہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا۔ تو یہ تو جی حدیث تھی، میں نے مختصراً آپ کو بیچ میں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مختصر اس کی تشریح میں جو لکھا ہے کہ اصل تو اس میں وہی لا الہ الا اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح کرنا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اس پر آگ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو تھا ایک بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جن صحابی نے مالک بن دخشن کو منافق کہا تھا، ان کی نظر میں بھی مالک بن دخشن میں نفاق، فسق و فجور کی کوئی بات اس کے سوا نہ تھی کہ ان کے خیال میں مالک بن دخشن منافقین سے تعلقات اور میل جول رکھتے تھے۔ اس سے ایک طرف تو صحابہ کے ایمانی جذبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی بات بھی اس قدر ناراض ہوتے تھے اور اس کو منافق سمجھتے تھے، اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کی کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہوں مگر اپنے ایمان اور توحید اور رسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہوں، تو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں، اتنی سخت باتیں کرنی جائز نہیں، بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور احترام، واجب الاحترام ہے۔ ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم اٹھتے چلتے بیٹھتے فوراً ہی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حدیث کے مفہوم، اس کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اتنی سخت باتیں کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ، میں آپ کے سامنے یہ کاوش کرتا ہوں، یہ کوشش کرتا ہوں، یہ محنت کرتا ہوں، بیسیکلی اس محنت کا مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کہ شاید میرے خزانے میں کچھ جمع ہو جائے، جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ سے شیئر کر پاؤں۔ تو دوسری طرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری اس کوشش کاوش کو سمجھیے، اس سے سیکھیے، اس کو آگے بھی شیئر کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل میرا قبول فرما لے، میرے یہ تمام اعمال قبول فرما لے، آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرما لے،
ہمیں اسی طرح صحابہ کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔